دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسلام کے اس عظیم سپہ سالار کے بارے میں جنہیں رسول اللہ نے اپنی دعاؤں سے نوازا۔ یہ ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص، وہ صحابی جن کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا تھا، اے اللہ، سعد کی دعا کو قبول فرما۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی حضرت سعد ہاتھ اٹھاتے، آسمان سے مدد ضرور اترتی۔ جنگ قادسیہ کا پس منظر۔ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک ایرانی سلطنت فارس تھی۔ ان کے غرور اور ظلم نے علاقے کو اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ خلیفہ حضرت عمر فاروق نے فیصلہ کیا کہ اسلام کا پیغام وہاں تک پہنچے، اور لشکر کی قیادت حضرت سعد بن ابی وقاص کو دی گئی۔ جنگ قادسیہ میدان کا منظر۔ قادسیہ کا میدان دونوں لشکروں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف طاقتور ایرانی فوج اپنی بھاری تعداد اور ہاتھیوں کے ساتھ کھڑی تھی، اور دوسری طرف ایمان سے لیس مسلمان مجاہد۔ حضرت سعد بیماری کی وجہ سے ایک بلند مقام سے جنگ کی نگرانی کر رہے تھے، لیکن ان کی دعاؤں نے لشکر کو شیر بنا دیا۔ حضرت سعد کی دعائیں معجزات۔ جنگ کے دوران جب پانی کی شدید ضرورت پیش آئی تو حضرت سعد نے دعا کی۔ اللہ نے بارش برسائی اور مسلمانوں کے گھوڑے سیراب ہو گئے۔ جب دجلہ کا دریا سامنے آیا تو مسلمانوں کو اسے پار کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت سعد نے دعا کی اور پورا لشکر گھوڑوں سمیت دریا پار کر گیا۔ دشمن حیران رہ گیا کہ پانی نے بھی مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ ایرانی سلطنت کا زوال۔ مسلمانوں کے نونہرے تکبیر سے ایرانی فوج ٹوٹ گئی۔ ان کے قلعے اور غرور زمین بوس ہو گئے۔ یہ وہ دن تھا جب دنیا کی سب سے پرانی اور بڑی سلطنت فارس ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور اسلام کا پرچم وہاں بلند ہو گیا۔ دوستو، جنگ قادسیہ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ یہ اسلام کی فتح اور باطل کے زوال کا اعلان تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب ایمان اور دعا ساتھ ہو تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی شکست کھا جاتی ہے۔